بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ عبس اس کا پارٹ 8، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 14 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 8 سے 10 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ ضرور قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ پہلے سے قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ پورا نورانی قاعدہ لفظ بلفظ ایک ایک لائن ہماری اسی چینل پر موجود ہے۔ چینل کا وزٹ کیجئے تو پورا نورانی قاعدہ انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ صحیح تجویز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے جس طرح نازل کیا گیا اسی طرح ہم پڑھیں۔ اگر اس کے اندر ہم رد و بدل کریں گے، الفاظ کے اندر تبدیلی کریں گے، صحیح تلفظ ادا نہیں کریں گے، ہا کی جگہ ہا پڑھ لیں گے یا ہا کی جگہ ہا پڑھ لیں گے، سا کی جگہ سین یا سین کی جگہ سا، زا کی جگہ دال یا دال کی جگہ زا، یعنی الفاظ کو تبدیل کر دیں گے تو لفظ کا معنی ہی تبدیل ہو جائے گا، جو کہ بہت بڑی غلطی ہوگی اور گناہ ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ہم قرآن ثواب کی خاطر پڑھ رہے ہوں اور بجائے ثواب کے ہم الٹا گناہ کما رہے ہوں۔ تو اس وجہ سے جب الفاظ کے معنی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں تو قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح اس کی جو مخارج ہیں ان کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ تو اگر نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پورا نورانی قاعدہ موجود ہے، جو پہلے سے قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے اور جو کچھ نہ کچھ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیوز مؤثر ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، کیونکہ اس کے اندر سارے تجویدی قاعدے آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے جتنے بھی مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، جتنے بھی لوگ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ آپ چاہے دنیا کے اندر موجود ہوں یا نہ ہوں، پھر بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس آیت نمبر 14۔ مرفوعۃ مطہرہ، پہلا لفظ ہے مرفوع، میم کے اوپر شد ہے، اور شد والا لفظ پہلی مرتبہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا۔ اصل میں یہ جو حرف ہے میم کے اوپر شد، اس کو ہم پچھلی آیت کے آخری حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کل یہاں پر وقف کر لیا تھا، اس کو الگ سے پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں۔ اگر ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ پچھلی آیت کے ساتھ کس طرح ملانا ہے، تو تا کے نیچے جو دو زیر ہیں اس کو ہم ملائیں گے میم کے ساتھ۔ مکرمۃ، پھر یہاں پر غنہ بھی کریں گے، میم مشدد ہے، جہاں بھی میم مشدد آ جائے، میم کے اوپر شد آ جائے، وہاں پر نون اور میم کے اوپر شد آ جائے وہاں پر تقریباً ضرور غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا۔ غنہ کہتے ہیں کہ اس حرف کی آواز کو ناک کے اندر ایک الف کے برابر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، پھر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، یہ طریقہ ہوگا پڑھنے کا اگر ملا کر پڑھیں۔ لیکن اگر ہم الگ الگ سے پڑھیں، جیسے ہم نے کل یہاں پر وقف کر لیا تھا، یہاں سے ہم نے الگ سے پڑھنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، تو پھر ہم یہ شد کو نہیں پڑھیں گے۔ میم کے اوپر جو زبر ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے، شد نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ شد کے لیے ضروری ہے پچھلے حرف کے ساتھ ملانا۔ جیسے کہ آگے شد کی آ رہی ہے، شد حروف کے اوپر آ رہی ہے، تو یہاں تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو بہرحال میم زبر را، میم کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ را ساکن ہے، یہ سکون کی علامت ہے، جزم کی علامت ہے۔ جس حرف کے اوپر بھی یہ علامت آ جائے وہ حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا جب تک کہ پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ نہ ملایا جائے، تو اس وجہ سے میم کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، اور را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں، را مستقل موٹے حروف میں سے نہیں ہے، بلکہ جب را کے اوپر حرکت ہو، یعنی چاہے وہ زبر ہو، چاہے وہ پیش ہو، چاہے وہ کھڑی زبر ہو،
چاہے وہ جزم ہو، جیسے یہاں پر چاہے وہ شد ہو، یعنی جو بھی حرکت را کے اوپر ہوگی تو را موٹا پڑا جائے گا. ہاں اگر را کے نیچے کوئی حرکت آ جاتی ہے جیسے زیر وغیرہ ہے، کھڑی زیر ہے، تو پھر را باریک پڑا جاتا ہے. مستقل یہ موٹے حروف میں سے نہیں ہے. یہ حرکت کے اعتبار سے کبھی موٹا اور کبھی باریک. اوپر ہونے کی صورت میں جو بھی حرکت اوپر آئے گی تو موٹا، نیچے ہوگی تو باریک. تو یہاں پر اوپر جزم ہے، سکون ہے، اس وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے. مرفو مرفو، فا کو واو کے ساتھ ملائیں گے، واو ساکن ہے. دیکھیں اصول تو یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا. جیسے ہم نے ابھی پڑھیں گے بھی صحیح ہے، میم کو بھی ہم نے پڑھا، ابھی یہ زبر والا حرف ہے، ہم نے لمبا نہیں کیا. لیکن یہاں پر دیکھیں ہم فا کو لمبا کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر پیش ہے. بیسیکلی 3 اصول ہیں زبر زیر پیش کے پڑھنے کے، کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، زبر زیر پیش والے حرف کو مجہول نہیں پڑھا جاتا، زبر زیر پیش والے حرف کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھا جاتا. یہاں پر مختصر میں نے بتا دی ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر مستقل ویڈیوز میری موجود ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو لمبا کر رہے ہیں یہ دیکھیں، یہ اس وجہ سے کہ اس کے آگے جو واو ہے یہ واو مدہ ہے. زبر زیر پیش کو اس وقت لمبا نہیں کیا جاتا حرف کو جب اس کے آگے حروف مدہ میں سے کوئی حرف نہ ہو. لیکن اگر حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے جو کہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ جیسے یہاں پر ہے، اور تیسرا ہے یا مدہ. آج کے سبق میں امید ہے کہ یہ چیزیں آ جائیں گی تو آپ کو بتا دوں گا. لیکن یہاں پر جیسے واو مدہ آ گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ تفصیل سے سن لیجئے. ہر وہ واو ساکن، واو کا ساکن ہونا یہ سکون کی علامت، ہر وہ واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہو، پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو اس کے اوپر پیش کا ہونا ضروری ہے. تو ایسے حرف کو جس کے آگے وہ واو ہوگی، اس کو ایسی واو کو جس پر یہ علامت اور یہ نشانی پائی جائے گی اس کو ہم واو مدہ کہیں گے. اور جس کے آگے، جس حرف کے آگے یہ واو ہوگی اس حرف کو لمبا کریں گے. اب فا کے آگے ہے تو فا کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ اس کے آگے واو مدہ ہے. مرفوعات مرفوعات، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا کر رہے ہیں. وگرنہ اصول اپنی جگہ درست ہے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا. مرفوعات، تا 2 زیر میم تم، تا کی جو 2 زیر ہیں ہم اس کو ملائیں گے میم کے ساتھ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شد ہے، اور جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کے بارے میں 2 اصول ذہن نشین کر لیں. پورے قرآن کے اندر جہاں بھی آپ پڑھیں گے تو یہ 2 اصول وہاں پر لاگو ہوں گے. اصول نمبر 1، مشدد حرف کو ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ. اب دیکھیں تا 2 زیر میم تم، میم کو ہم نے 1 مرتبہ پڑھ لیا، پھر میم پیشمو، تو یہ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم سخت کر کے پڑھیں گے. مشدد حرف کو لفظ کے اوپر زور دے کر، ہلکی سی آواز کو رو کر مرفوعات تم، تو یہ مشدد حرف کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے. تیسری بات یہاں پر میم مشدد کے بارے میں، جیسے شروع کے اندر بھی میں نے بتائی کہ جہاں بھی میم مشدد آ جاتا ہے وہاں پر ضرور غنہ ہوتا ہے. غنہ کہتے ہیں کہ اس حرف کی آواز کو 1 الف کے برابر ناک کے اندر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے. مرفوعات مطہرات، یہ غنہ ہو رہا ہے تو میم مشدد پر غنہ ہوگا. آگے ہے مطہرات، طا کو ہا کے ساتھ. ابھی میں نے شد کے بارے میں 2 اصول بتا دیے کہ شد والا حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر، اور دوسری مرتبہ اس مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، جیسے یہاں پر زبر ہے اس کے ساتھ. دوسرا اصول یہ بتایا تھا کہ اس کو سخت کر کے ہلکی سی آواز کو رو کر پڑھنا ہے. وہاں پر غنہ تھا اس وجہ سے زیادہ دوسرا جو اصول ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر بالکل آپ کو کلیئر نظر آئے گا. مطہرہ مطہرہ، یہ دیکھیں ہا کو ہم سخت کر کے پڑھ رہے ہیں. مطہرہ، ہا کے اوپر ہلکی سی آواز کو رو کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھنا ہے. اصل میں یہ ہے مطہرات، تا 2 زیر 3. یہ چھوٹی سی میم ہے، یہ میم اس صورت میں پڑھی جائے گی اگر ہم اسی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں کہ مطہرات تم، پھر میم کی آواز آئے گی. بی آئی دی ساتھ ملا کر پڑھیں گے آیت کو، پھر یہ آواز آئے گی، وگرنہ نہیں. اگر ہم یہاں پر وقف کر لیتے ہیں تو مطہرہ اس طرح وقف ہوگا. اصل میں یہ لفظ ہے مطہرات. اب یہاں پر وقف کا جو اصول ہے وہ آپ ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اصول یہ ہے کہ اگر آخر میں کوئی بھی حرف آ جائے جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے تو اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے. ساکن کہتے ہیں کہ جس طرح یہ واو ساکن ہے، جس طرح یہ را ساکن ہے، سکون اور جزم کی علامت اس کے اوپر آ جائے گی اور اس کے اوپر نیچے جو بھی حرکتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. یہ عام اصول اور قاعدہ ہے. لیکن اگر آخر میں گولتا آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر گولتا ہے، ایک اصول تو وہی پایا جائے گا جو سابقہ اصول ہے کہ اس حرف کو ساکن کر دیا جائے گا، لیکن ایک مزید اصول پایا جائے گا. وہ اصول کیا ہے کہ اگر گول تا آخر میں آ جائے تو وقف کی حالت میں اس تا کو تبدیل کر کے ہا بنا دیتے ہیں اور وہاں پر وقف کرتے ہیں. ہم یہاں پر بھی ایسے کریں گے
ایک تبدیلی تو یہ کریں گے ہم تا کو ہا بنا دیں گے، اور دوسری عام تبدیلی وہی جو عام حروف کے اندر اور عام وقف کی حالت میں کی جاتی ہے، وہی والی تبدیلی یہاں پر ہوگی کہ اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اب جیسے ہی ساکن کریں گے تو مطہراتن تھا، تو ایک تو دو زیر بھی ختم ہو جائیں گی اور تا ہا بن جائے گا، تو مطہراتن سے ہو جائے گا مطہرہ مطہرہ، تو یہ اس طرح جو ہے وقف ہوگا۔ تو بہرحال پوری آیت اب ہماری مرفوعات مطہرہ مرفوعات مطہرہ، یہ دیکھیں 10 منٹ کی تقریباً ویڈیو ہو چکی ہے اور ہم نے ایک ہی آیت مبارکہ پڑھی ہے، تو اس کے مختصر سے میں نے ابھی اصول و ضوابط بتایا۔ ابھی اس کے اندر یہ بھی ہے تھا موٹے حروف میں سے ہے، را بھی موٹے حروف میں سے ہے، ایک ہا ہوتا ہے ایک ہا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی فرق۔ تو بہرحال یہ کافی ساری چیزیں پھر بھی رہ جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔